24 जुलाई 2023 को मैंने चार्ज लिया था। मेरा 20 दिन का टारगेट था कि मैं अपने रोड मैप पे काम करूँ। मुझे फैसिलिटेशन की तरफ जाना था, ऑटोमेशन पे जाना था। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया 4 दिनों के अंदर कि मैंने 1 लाख रुपए तक की मेडिकल रीइंबर्समेंट पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी, और जो हमारे पुराने किस्से थे उनको ठीक करना था, और जो स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ हॉस्टल में रहेंगे उनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। हमारी गेट नंबर 1 से बाहर 127 कनाल जगह थी। वो जगह जो है तकरीबन 10 साल से पड़ी हुई थी, उसके ऊपर जो है हम बाउंड्री वॉल नहीं बना सकते थे। तो मैंने उसको टेकअप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गवर्नर साहब से मिला तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि इस मसले को हम हल करते हैं। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता 10 से 14 साल तक जो विजिटिंग फैकल्टी है उसके रेट्स नहीं बढ़े। आपका अगर फेस ना हो तो आप बेहतर लगते नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेजर टॉक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हामिद मीर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जामिया गुजरात के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुशाहिद अनवर साहब, जिनसे हम बात करेंगे जब से उन्होंने जामिया गुजरात का चार्ज संभाला है तब से लेकर अब तक उनकी क्या कारकर्दगी रही है, इसके अलावा वो क्या विजन रखते हैं, और उसके साथ साथ हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में गवर्नर पंजाब भी आए और उन्होंने कुछ चीज़ों का ऐलान भी किया एकेडमिक ब्लॉक्स के हवाले से, और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं ये कैसे हल करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, आगाज़ इस बात से करते हैं कि आप जामिया गुजरात में प्रो वाइस चांसलर थे, उसके बाद आपने वाइस चांसलरशिप का चार्ज अज्यूम किया, तो तब से लेकर अब तक आप मीडिया की शाह सुर्खियों की जीनत रहे, तो तब से लेकर अब तक आपकी कारकर्दगी क्या रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि 24 जुलाई 2023 को मैंने चार्ज लिया था, और मेरा 20 दिन का टारगेट था कि मैं अपने रोड मैप पे काम करूँ। मेरा रोड मैप ये था कि मुझे फैसिलिटेशन की तरफ जाना था, मुझे ऑटोमेशन पे जाना था, और जो हमारे पुराने किस्से थे उनको ठीक करना था। किससे उससे मुराद ये कि जो काम हमारे रुके हुए थे, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास हों, या वो प्रोविंस गवर्नमेंट के पास हों, या फेडरल गवर्नमेंट के पास हों, तो सबसे पहला जो टास्क था वो ये था कि हमारे जो फैकल्टी के लोग हैं उनके पास, और हमारे जो एडमिन स्टाफ है उनके पास मेडिकल की फैसिलिटी नहीं थी। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये किया 4 दिनों के अंदर कि मैंने 1 लाख रुपए तक की मेडिकल रीइंबर्समेंट पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है। यानी आप अपना इलाज जो है 1 लाख रुपए तक करवा सकते हैं, और फिर उसको आप 3 दिन या 4 दिन के अंदर रीइंबर्स भी करवा सकते हैं। ये ऐसा नहीं था कि ये पहले मौजूद थी? जी, इस तरह है कि ये जो सिलसिला था ना, इसके एसओपीज़ जो थे, ये बड़े दिक्कत आमेज़ थे। यानी ये बिल्कुल। चीज़ मौजूद थी, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत थी। पहले आप रेफरल करवाएँ, फिर उसके बाद ये काम करें, फिर एमओ से साइन करवाएँ, फिर आसानी स्टेट पैदा से। कर दी। तो हमने उसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया कि आपको अपने एचओडी के पास भी नहीं जाना, आपने इलाज करवाना है, और वो डायरेक्ट लेके आप ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जाएंगे और अपने वो बिल जमा कराएंगे, और सिंपल वहाँ से पैसे आप जो है आपको 3 या 4 दिन में मिलेंगे। दूसरा काम हमारा ये था कि स्टूडेंट की फैसिलिटेशन के लिए, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि जो बसेस जो है हमने ऑर्डर की हुई थी, वो 6 बसेस हमारे पास आ गए हमारे फ्लीट के अंदर। ठीक तो है। 42 बसेस थी, वो 5 बसेस हमने इधर ऐड की, और एक बस हमारी वो मंडी कैंपस के लिए थी। तो थोड़ा-सा हमें उस पे एज हो गया कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो कुछ थोड़ी-सी अब बेहतर ठीक शेप है। में आ जाएगी। फिर उसके साथ जो हमारे दरीना जो चीज़ें थीं, वो बड़ी क्रूशल थीं। सबसे अहम ये कि आपका अगर फेस ना हो तो आप बेहतर लगते नहीं। यानी बगैर फेस के आप कैसे काम करते हैं? तो हमारी जो फ्रंट के ऊपर गेट नंबर 1 से बाहर 127 कनाल जगह थी। वो जगह जो है तकरीबन 10 साल से पड़ी हुई थी, उसके ऊपर जो है हम बाउंड्री वॉल नहीं बना सकते थे बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न्स, बिकॉज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो कोई उनके साथ हमारे इश्यूज़ थे जो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने उसको टेकअप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गवर्नर साहब से मिला 21 अगस्त को, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि इस मसले को हम हल करते हैं। क्योंकि हमारे साथ नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज भी है,
تو ڈاکومنٹیشن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے دقت آ رہی تھی یعنی کہ یہ زیاد صاحب کے دور سے یہ ایشو چل رہا ہے. کہ جب انہوں نے وہ زمین لی تھی اس کے بعد جو ہے پھر یہ کام شروع ہو گیا تھا. وہ ٹیک اپ جتنا وہ ٹیک اپ کر سکتے تھے کیا, لیکن اس کے بعد پھر آگے جو ہے یہ کام ایسے ہی جو ہے وہ پڑا رہا. تو الحمدللہ کوئی تقریباً 20-22 دن کے اندر میں نے اس چیز کو ریزولو کیا. کمشنر صاحب بھی آئے ہمارے پاس, گورنر صاحب نے بھی اس پہ بڑا کوئک ایکشن لیا, اور اب الحمدللہ ہم جو ہیں اس کے ٹینڈر کی طرف جا رہے ہیں. تو ہماری باؤنڈری وال جو ہے وہ بن جائے گی اور یونیورسٹی تھوڑا ایکسٹینڈ کر جائے گی آگے. ٹھیک. تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ پھر کیونکہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کو اپروو کروانا ہوتا ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اس سال ہمارا 4.6 بلین کا جو بجٹ تھا وہ میں نے ایف ایم پی کے تھرو میں نے اس کو پاس کروایا, اور کل سنڈیکیٹ ہوئی ہے تو وہ وہاں سے بھی پاس ہو گیا. تو الحمدللہ ہمارے پاس فنڈز بھی اویلیبل ہیں اور ہم اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی کریں گے. اس کے ساتھ کیونکہ بجلی کے پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو اس کا سلوشن تو صرف ایک ہے اس ٹائم, اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سولرائزیشن کی طرف چلے جائیں. تو تقریباً 150 ملین جو ہیں وہ ہم نے 3 بلڈنگس کی رکھے ہیں سولرائزیشن کے. جسٹ فار 3 بلڈنگس جی اسٹارٹ کے لیے. وہ جی یہ اس میں جو ہے نا ایگزامینیشن, وائس چانسلر آفس اور جو ہمارا ابن خلدون بلاک ہے, یہ 3 بلڈنگس کے اوپر جو ہے ہماری سولرائزیشن ہوگی, اور اس سے تقریباً 50 ملین کی ہمیں بچت ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اب اسٹیپ وائز جو ہے ہم آگے بڑھیں گے, پھر باقی بلڈنگس کو بھی ہم اسی طرح کرتے چلے جائیں گے, اور ہم سیلف سسٹین پہ چلے جائیں گے. ہمارے بجلی کے جو بلز ہیں وہ ریڈیوس ہو جائیں گے, کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ روپے کے ہمارے بل آ رہے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ہیں اور وہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو ہم سسٹینیبل ماڈل پہ چلے گئے. پھر اس کے ساتھ ہم نے جو ہے بسز کے جو روٹس تھے ان کو ہم نے کیٹیگرائز کیا کہ جو 100 کلومیٹر ریڈیس کے اندر جو بسز ہیں, جو آخری جو اس کی لاسٹ لمٹ ہے, ہائیسٹ لمٹ, وہاں سے جو اسٹوڈنٹ آئیں گے وہ پورے پیسے دیں گے. جو اس سے 20 یا 30 40 کلومیٹر آگے سے آئیں گے ان کے پیسوں میں کمی ہوگی پھر ان سے, اور جو یہاں گجرات سے آئیں گے وہ ان کی جو ہے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ وہ ہم نے فکس کر دی, اور جو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ صرف ہاسٹل میں رہیں گے ان کے لیے ہم نے ٹرانسپورٹ فری کر دی. ڈاکٹر صاحب گزشتہ 10 سے 14 سال تک جو وزٹنگ فیکلٹی ہے اس کے ریٹس نہیں بڑھے جو اس کی آپ پے کرتے ہیں, جبکہ جو آپ کے پرماننٹ فیکلٹی ہے گورنمنٹ 2 سے 3 دفعہ ہاتھی رہا ان کے بیسک جو پے اسکیل ہیں اس میں اضافہ کر چکی ہے. تو آپ اس کے بارے میں بھی کوئی سوچ یا ارادہ رکھتے ہیں کہ جو وزٹنگ فیکلٹی ہے اس سے بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کیونکہ آدھی سے زیادہ یونیورسٹی تو وزٹنگ فیکلٹی پہ چل رہی ہے. ایسے ہم نے جو ہے اب کام کرنا شروع کیا ہے اس کے اوپر, خاصا کام ہم کر چکے ہیں کہ ان کے ریٹس کو کس طرح سے ریوائز کیا جائے, ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جیسے ہمارے پاس ریگولر لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو ان کے ریٹس انشاءاللہ آنے والے 10 سے 15 دنوں کے اندر ہم دوبارہ ریوائز کر کے لے کے جا رہے ہیں, اور یہ جو نیکسٹ سیمسٹر اب شروع ہوگا تو آئی ہوپ کہ اس میں وہ لوگ جو ہیں ان نئے ریٹس کے ساتھ جو ہے ان کی پیمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں, اپنے 20 دنوں کے جو میرا ٹارگٹ تھا کہ ہم بسز کو بھی آٹومیشن پہ لے کے جا رہے ہیں. یعنی اب بالکل ایسے ہی جیسے آپ یورپ کے اندر اسٹاپ پہ کھڑے ہونے کے بجائے اپنے موبائل پہ چیک کر سکتے ہیں کہ بس کہاں پہ ہے, ویری گڈ انیشیٹو. اور اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ اس ٹائم بس کون سے پوائنٹ پہ پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں جی اس کو ہم جو ہے جی آئی ایس سسٹم کے اوپر لے کے جا رہے ہیں, نہ صرف ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, اس کو ہم ٹریکنگ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, جو 6 بجے جا کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے اب ضرورت نہیں ہے. بس جب چلے گی اور جس پوائنٹ پہ پہنچے گی اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ اب 2 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد اسٹاپ پہ پہنچنے والی ہے, تو اسٹوڈنٹ جا سکتا ہے. اور والدین کو بھی پتہ چلے گا کہ ان کا بچہ جو ہے کتنے بجے کہاں پہنچنے والا ہے. وہ پرابلم جو ہے وہ ریزالو کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا سسٹم ہوگا جو گجرات میں ہم شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ بڑے شہروں میں بھی ایسا نہیں ہے سوائے اوبر وغیرہ کے جہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. یونیورسٹی میں بھی نہیں ہے, ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے ٹرانسپورٹ کا, وہاں پہ بھی ایسا نظام نہیں ہے. اور اس کے ساتھ دوسری ڈاکٹر صاحب چونکہ ASRB کا آپ آگے ذکر کر رہے تھے,
اس کو بھی آپ نے ڈیجیٹلائز کر دیا، وہ کیسے ورک کرے گا؟ وہ جب اسٹوڈنٹ کا جو ہے ایم فل پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوگا تو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کا جتنا بھی ڈاٹا ہے وہ اس کو اس سسٹم میں اپلوڈ کر دے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سسٹم خود ان کو بتاتا رہے گا کہ اب اس کا کورس ورک کمپلیٹ ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ چل رہا ہوگا اور ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر اس کے اندر کیونکہ ہم سیکنڈ سیمسٹر میں ایم فل پہ، سیکنڈ سیمسٹر کے اندر لاسٹ ویک کے اندر ہم ان کے جو سپروائزرز ہیں اور ان کا جو تھیسس ٹائٹل ہے وہ ہم فائنلائز کر لیتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جائیں گی. ساتھ میں جو ان کے ایگزامنرز ہیں وہ ونس ان اے ٹائم جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے. جب اس میں تبدیلی آئے گی تب ڈپارٹمنٹ اس کے اندر تبدیل بھی کر سکتا ہے کہ کیونکہ ہم 3 سال کے لیے اپروکسیمیٹلی وہ لسٹیں بناتے ہیں تو ہمیں جو ایکسٹرنل ایویلویٹرز ہیں ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس لسٹ موجود ہے، آپ اس کے اندر سے جو ڈائریکٹر ہیں وہ اس میں سے بندہ سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے، اور اس کے پاس بائی ای میل وہ تھیسس اس کا چلا جائے گا اسٹوڈنٹ کا. پھر اس کا ٹائم ہوتا ہے 30 days کا، وہ آپ اس کے اندر ان کی رپورٹس آتی ہیں اور پھر اس طرح یہ سارا سسٹم جو ہے آٹومیٹکلی جو ہم مینول کام کرتے تھے اب آٹو سسٹم پہ. یعنی کہ آپ کے ویژن میں ایک چیز یہ کلیئر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو پروسیس ہے اس میں مزید شفافیت جو ہے آ سکے. جی بالکل. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی اسٹوڈنٹ اور جو پیشنس والی بات ہے نا اسٹوڈنٹ، میں تو ابھی بھی یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو ہم ڈگریز ایشو کرتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ کی ٹرانسکرپٹ ایشو ہوتی ہے اس کو بھی ہم جو ہے ڈیجیٹائز کر دیں تاکہ لوگ جو ہے ان کو پتہ ہو کہ کس ٹائم میں ان کو کون سی چیز مل سکتی ہے. تاکہ وہ چکر خواری سے بچیں، چکر وہ کاٹنے لائنوں سے جو ہے ان کو ہم اوائڈ ٹھیک ہے. کرنا چاہتے ہیں.